جہاز میں ظہر اور عصر کی نماز ملا کے پڑھنا اور مغرب اور عشاء کی نماز ملا کے پڑھنا شرعاً جائز ہے یا نہیں ہے؟ خوب سمجھ لو، کسی بھی حدیث، صحیح حدیث اور صریح حدیث، صریح کا مطلب ہوتا ہے جو اپنے معنی پر بالکل واضح ہو، اور صحیح کا مطلب سند کے لحاظ سے کیا ہو؟ صحیح ہو۔ کسی بھی حدیث میں واضح طور پر نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے علاوہ دو نمازیں اس طور پر اکٹھی پڑھی ہیں کہ ایک نماز کو دوسرے وقت کے اندر داخل کیا ہو یا دوسری نماز کو پہلے وقت کے اندر ہی پڑھ لیا ہو صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ صحیح ہے بخاری میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے علاوہ کبھی بھی دو نمازیں اکٹھی نہیں پڑھی ہیں، لیکن خود عبداللہ ابن مسعود ہی بیان کرتے ہیں کہ نبی نے سفر میں دو نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ایک ہی صحابی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اکٹھی نہیں پڑھی اور وہی صحابی کہہ رہے ہیں اکٹھی پڑھی، دونوں باتیں ٹھیک ہو سکتی ہیں اور دونوں حدیثیں صحیح ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جن حدیثوں میں بھی آتا ہے، بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں جن میں آتا ہے کہ نبی نے دو نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں، اس میں اکٹھی پڑھنے کا مطلب کچھ اور ہے، اور جن حدیثوں میں آتا ہے اکٹھی نہیں پڑھی ہیں ان میں اکٹھی نہ پڑھنے کا مطلب بولو کچھ اور ہے۔ امام حنیفہ بہت ذہین تھے، ایسے ہی نہیں فوراً حدیث سامنے آتی تو فتویٰ دے دیا کرتے تھے، بہت ڈیپ میں جا کے انہوں نے قرآن و سنت پہ غور کیا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دو نمازیں اکٹھی پڑھنا ثابت ہیں وہ ایسے ثابت ہیں کہ ظہر کو مؤخر کیا جائے عصر کے قریب، جیسے ہی ظہر کا وقت ختم ہو عصر کا وقت داخل ہو رہا ہے تو فوراً ساتھ میں کیا پڑھ لی جائے؟ عصر۔ اس میں ہر نماز اپنے ٹائم پر ہو رہی ہے لیکن ہو کیا رہی ہے؟ اکٹھی، یہ والی ثابت ہے۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ آدھی حدیثیں پیش کرتے ہیں، آدھی پی جاتے ہیں۔ اب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو یہ روایات منقول ہیں کہ مغرب کو عشاء کے وقت میں لے کر گئے اور عشاء کے وقت آپ نے مغرب پڑھی، وہ روایتیں مضطرب ہیں، اس میں راویوں کے بیان میں ٹکراؤ ہے۔ جو صحیح روایت ہے اس بارے میں بخاری کی روایت ہے، مغرب پڑھی مغرب کے ٹائم پہ، ثم تلبس یسیرا، پھر بخاری کے الفاظ ہیں تھوڑی دیر آپ نے ٹھہرے اور اس کے بعد عشاء کے وقت میں عشاء پڑھی ہے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب پڑھی اور عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء کو جمع کیا ہے، یہ حدیث ہے۔ اس سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو عشاء کے وقت میں جمع کیا ہے، بھائی مغرب کو مؤخر کیا اور عشاء کو مقدم کیا تو جمع کا عمل تو عشاء کے وقت میں ہوا نا؟ نہیں آئی بات سمجھ میں؟ بھائی جب مغرب پڑھی تھی مغرب کے ٹائم پہ پڑھی ہے، اینڈ میں پڑھی ہے، جب وقت قضا ہونے والی تھی اس وقت پڑھی ہے، تو ابھی جمع ہو گئی۔ جمع کا عمل مکمل کب ہوگا؟ جب عشاء پڑھیں گے۔ تو راوی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مغرب کو بھی عشاء کے وقت میں پڑھا ہے، راوی کا مطلب یہ ہے کہ جو جمع کا عمل ہوا ہے وہ عشاء کے ٹائم پہ ہوا ہے، کیونکہ عشاء کے وقت میں عشاء پڑھی ہے تو جمع کا عمل کب ہوگا؟ تو عشاء کے ٹائم پہ مکمل ہوا ہے نا، کمپلیٹ۔ تو اس کو یہ کہتے ہیں دیکھو اتنی واضح حدیث ہے کہ نبی نے عشاء میں جمع بین الصلاتین کی ہے، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جائز نہیں ہے۔ تو بھائی عشاء میں تو جمع کیا ہے لیکن مغرب کب پڑھی ہے؟ یہ کسی حدیث میں نہیں ہے کہ مغرب کو بھی عشاء کے وقت میں پڑھا ہے، اگر ہے تو حدیث صحیح نہیں ہے سند کے لحاظ سے، اضطراب ہے اس میں، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس پہ میں نے پورا ایک مقالہ بھی لکھا ہے، وہ رسالہ میں انشاءاللہ شائع بھی کر دوں گا۔ تو عبداللہ بن مسعود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر حضر کے ساتھی تھے، اور ویسے بھی میرے بھائی اگر اللہ نے ہمیں اس کی اجازت دی ہوتی کہ ظہر کے وقت میں اثر پڑھ لو، علامہ ابن حزم اہل حدیث عالم یعنی غیر مقلد عالم گزرے ہیں، اہل حدیث بہت سی چیزیں ان سے لیتے ہیں، ان کے یہ الفاظ ہیں لیس فی جمع التقدیم حدیث قائم، ظہر ہی کے وقت میں اثر پڑھ لینا اور مغرب ہی کے وقت میں ساتھ میں عشاء پڑھ لینا اس پر کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے۔ بہت سخت خلاف تھے وہ اس کے، حالانکہ وہ حنفی نہیں تھے۔ تو پھر جو صحیح مسلم کی حدیث ہے جو انجینئر علی مرزا بھی بار بار پیش کرتا ہے، وہ حدیث میں عبداللہ بن عباس درس دے رہے ہیں، لوگوں نے کہا نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، تو انہوں نے فرمایا کیا تم ہم سے زیادہ سنت کو سمجھتے ہو؟ عبداللہ بن عباس نے کیا کیا؟ ظہر اور عصر کو جمع کیا۔ اب عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں جابر ابن زید، ان سے کسی نے کہا کہ شاید اس طرح سے جمع کیا ہے کہ ظہر کو مؤخر کیا آخری وقت میں اور عصر کو اول وقت میں مقدم کیا، تو انہوں نے کہا ہاں میرا بھی یہی خیال ہے، ایسا ہی کیا۔ اب یہ کون تعویل کر رہا ہے؟ عبداللہ بن عباس کے شاگرد، اور اس حدیث کے الفاظ ہی ہیں کہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں نبی نے یہی کام کیا بغیر سفر کے، بغیر بارش کے، بغیر کسی عذر کے، حالانکہ بغیر کسی عذر کے ظہر کو عصر کے وقت میں پڑھنے کا کوئی بھی قائل نہیں ہے، سمجھتے ہیں؟ تو انجینئر علی مرزا نے اسے استدلال کیا کہ کبھی کبھار یہ بلا وجہ بھی جائز ہے، بلکہ یہاں تک بھی جائز ہے کہ شاپنگ کرنے جانا ہے تو ظہر کو عصر کے وقت میں پڑھ لو۔ تو یہ اگر اس طرح سے ایک میرا بھائی کھاتا کھلا ہوا ہوتا تو قرآن کیوں کہتا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو خصوصاً درمیانی نماز کی۔ اور حفاظت کا مطلب صحیح حدیث میں عبداللہ بن عباس کہتے ہیں حفاظت کا جو قرآن نے جگہ جگہ حکم دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر نماز کو اپنے وقت پہ پڑھا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کی حدیث ہے، فرمایا لیس فی النوم التفریط، سوتے میں اگر نماز نکل گئی تو اس میں گناہ نہیں ہے، فرمایا گناہ اس میں ہے کہ جاگتے میں نماز کو اپنے وقت سے مؤخر کرو، جاگتے میں نماز کو اپنے وقت سے۔ تو نماز کو اپنے وقت سے مؤخر کرنے کی نہ نبی نے سفر میں اجازت دی، نہ نبی نے بولو حضر میں اجازت دی ہے۔ تو اس میں امام حنیفہ کا موقف کمزور نہیں ہے، بہت مضبوط ہے، اس طرح تمام حدیثوں میں تطبیق ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ لوگ ہمیں پتہ کیا کہتے ہیں جب دلائل کہتے ہیں چونکہ حنفی ہے نا اس لیے، بھائی ہم حنفی ہیں اس لیے کہ دلائل بہت مضبوط ہے امام صاحب کے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے میں اسلام کو پروموٹ کر رہا ہوں، دلائل دے رہا ہوں، غیر مسلم کہتا تو چونکہ مسلمان ہے نا تو نے اسلام ہی کو وہ کرنا ہے، یہ تو پھر کہیں بھی آپ کہہ سکتے ہو۔ جو ملحد ہے وہ خدا کے انکار کے دلائل دے گا، میں کہوں تو چونکہ ملحد ہے تو نے تو یہی کہنا ہے کہ خدا نہیں ہے، تو پھر تو کبھی مباحثہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جب آپ سے دلیل پوچھی جاتی ہے اس کا جواب دلیل سے دیا کرو، اس کا جواب میں علماء دیوبند کے حوالے مت دیا کرو۔ یہ لوگ یہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، میں 3 طلاق پہ کتنا کہتا ہوں کہ 3 طلاقیں
ایک ہوتی نہیں ہے. فوراً علماء دیوبند کے حوالے, فلانے علماء دیوبند نے لکھا اختلافی مسئلہ ہے. بھائی لکھنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, آپ صحابی سے پیش کرو. اچھا ایک صاحب آئے, انہوں نے صحابہ کے نام بتائے, فلاں صحابی نے بھی کہا 3 ایک ہوتی ہیں, پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, کہتے رہو. لوگ کہہ رہے ہیں مفتی طارق مسعود کا تو پروگرام ہی بڑھ گیا, اس نے تو اتنے حوالے دے دیے. ایک بھی حوالہ نہیں دیا ہے, باتیں پھینکی ہیں بس, ٹھیک ہے نا. فلاں نے بھی کہاں ہے یہ, کوئی سند تو پیش کرو اس کی. پھینکتے رہو بیٹھ کے میڈیا پہ بیٹھ کے, اور لوگ بے وقوف ہیں, وہ بھی کیچ کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے, وہ بھی کیچ کر رہے ہوتے ہیں. تو 3 طلاقوں کا یہ کہنا اسلاف سے کہیں بھی ثابت نہیں ہے, اکٹھی 3 طلاقوں کا ایک کہنا, ایسی باتیں ہیں. تو اور اگر کسی دیوبندی عالم نے لکھ دیا تو لکھنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں. ہم نے دیوبندیوں کا کلمہ پڑھا ہی نہیں, ہم نے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے. میں اللہ اور اس کے رسول سے دکھاؤ بھائی, رسول سے کچھ نہیں دکھا سکتے. پھر آتے ہیں ان کے اپنے علماء نے لکھا ہے, لکھ دو بھائی, ہمارے سارے علماء بھی لکھ دیں, ہم پھر بھی نہیں مانیں گے کہ ہم نے کلمہ کس کا پڑھا ہے. اور ہمیں یہ بات علماء دیوبند نہیں بتائی ہے کہ ہم نے کلمہ کس کا پڑھا ہے, اللہ. اور ہم علماء دیوبند کو پسند بھی اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے دعوے برائے دعوے نہیں ہیں, وہ منجن نہیں بیچتے. ان کے پریکٹیکل لائف میں ہم نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ جب اللہ رسول کی بات آتی ہے تو اپنے اکابر کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. اور اگر کوئی دیوبندی عالم نہیں چھوڑ رہا تو وہ خود غلط کر رہا ہے, پھر ہم نے اس کا ٹھیکہ, اس کو سیٹ کرنے کا ٹھیکہ نہیں لیا ہم نے. تو اس لیے ہمیں نہیں ملتا کہ 2 نمازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھی پڑھی ہوں اس طریقے سے. ہاں اکٹھی اس طریقے سے ضرور پڑھی ہے, ظہر کو عصر کے وقت کے قریب لے گئے اور عصر کو مقدم کر لیا, اس طرح سے پڑھی ہے. اور عبداللہ بن عباس کی حدیث کا بھی یہی مطلب ہے. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی عذر کے بھی 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں, تو بالکل اکٹھی پڑھی ہیں. علامہ شوکانی جو غیر مقلد عالم تھے, انہوں نے بھی لکھا ہے کہ اکٹھی کا مطلب کیا ہے یہاں پہ, ظہر کو عصر کے قریب اور عصر کو مقدم. یہاں ایک سوال لوگ کرتے ہیں کہ بھائی اس سے تو اور مشکل ہو جائے گی. اس زمانے میں یہ دیکھنا کہ ظہر کا وقت بالکل عصر کے قریب اور سورج کی کرنیں دیکھنا, یہ تو بہت ٹینشن والا کام ہے. بھائی یہ ٹینشن والا کام آپ کے لیے ہے. جو لوگ صبح شام سورج کے سائے دیکھ کے نمازوں کے اوقات متعین کرتے تھے, ان کے لیے کوئی ٹینشن کا کام نہیں تھا. اور ٹینشن کا کام جب ہوتا جب یہ واجب ہوتا. واجب تھوڑی آپ اپنی سہولت سے دیکھ لو, آپ کو وقت کا پتہ چل رہا ہے تو کر لو, نہیں پتہ چل رہا تو نہیں کرو یہ کام. تو ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا کہ دیکھ لیں کہ مغرب میں جو سرخ کنارہ ہے وہ کب غروب ہو رہا ہے, اور سفید کنارہ کب غروب ہو رہا ہے. ان کے لیے, آپ کے لیے مشکل ہے, ان کے لیے مشکل نہیں ہے. تو اس لیے آپ اپنی رائے ان پر زبردستی مسلط کرنے کی کوشش نہ کریں. تو اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نمازوں کو اکٹھا کیا ہے. آپ دیکھو یہ کہتے ہیں دیکھو حج میں بھی تو ہم کرتے ہیں. میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ حج میں ایسا کیوں نہیں کر لیتے کہ عصر کے وقت میں ظہر پڑھ لیں. حج میں عرفات میں جماعت سے جب ہم نماز پڑھتے ہیں ظہر اور عصر بھی لاتے ہیں, ظہر کو عصر میں کیوں نہیں لے جاتے؟ اگر حج میں یہ سفر کی وجہ سے کر رہے ہوتے تو ظہر کو عصر میں پڑھنے کی اجازت ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ نہیں ہے اجازت, کیونکہ یہ حج کے ارکان میں سے وہ خلاف قیاس ہے. اسی طرح آپ کو عرفات میں مغرب اور عشاء ملانے کی اجازت نہیں ہے, مغرب کو عشاء میں پڑھنا پڑے گا آپ کو لے جا کے. تو پتا چلا حج میں سفر کی وجہ سے نہیں ہوتا, حج ہے ہی خلاف قیاس, اس میں روٹین سے ہٹ کے آپ سے کام کروائے جاتے ہیں. تو ظہر کے ساتھ عصر پڑھنی پڑے گی حج میں, اور عشاء کے ساتھ مغرب پڑھنی پڑے گی آپ کو. یہ اللہ نے ایک روٹین سے ہٹ کے ہم کس سے کام کروایا ہے. تو اب خلاصہ کیا نکلا, سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب جہاز میں ہم کریں کیا. تو جہاز میں اب ہم یہ کریں کہ سب سے پہلے آپ جہازوں میں نماز کا ٹائم نوٹ کر لیں. ایپ آتی ہے حلال ٹرپ کے نام سے, اس میں آپ لوکیشن ڈالیں کہ میں کس ملک سے کس ملک جا رہا ہوں, ٹائم ڈال دیں, تو وہ پورا جہاز کے دوران جو نمازوں کی ٹائمنگ اور قبلے کا رخ ہوگا وہ ایپلیکیشن آپ کو بتا دے گی. پھر آپ نے کیا کرنا ہے, پھر آپ نے اسی طرح سے جمع, جیسے میں جمع کرتا ہوں, میں کیا کرتا ہوں, پھر دیکھتا ہوں کہ ظہر کا وقت کب ختم ہو رہا ہے, عصر کا وقت کب شروع ہوتا ہے. تو ایک ہی وضو سے ظہر پڑھی اور 2-3 منٹ ٹھہر کے فوراً کیا پڑھ لی, عصر پڑھ لی. بیمار آدمی بھی یہ کر سکتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معذور صحابیہ کو اس طرح سے جمع کرنے کا حکم دیا. غالباً زینب بنت جہش تھیں یا کوئی اور صحابیہ تھی, ان کو استحاضہ تھا, لیکوریا کی بیماری ہوتی ہے نا, بہت زیادہ ان کا وضو نہیں باقی رہتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم ایک وضو کرو اور ظہر کو مؤخر کرو, یا مغرب کے بارے میں فرمایا, اور پھر جیسے ہی دوسرا وقت داخل ہو تو عصر بھی پڑھ لو. پھر آپ نے فرمایا بذالک تجمعین بین صلاتین, اسی طرح تم 2 نمازوں کو اکٹھا کر لو گی. تو خود نبی نے اس کو جمع بین صلاتین کہا ہے, اس عمل کو خود نبی نے اس عمل کو کیا کہا ہے, جمع بین صلاتین. تو اس طرح سے 2 نمازیں اکٹھی بالکل جائز ہے, تو کر سکتے ہیں آپ, کرنا چاہیے. ہاں ایک صورت ایسی ہوتی ہے کہ اس طرح بھی ہمارے لیے ممکن نہیں ہوتا نماز کو پڑھنا. وہ صورت ہوتی ہے کہ ہمیں 100% معلوم ہے کہ ٹیک آف کے درمیان ہی نماز قضا ہو جائے گی. ہم نے جیسے میں نارتھ کا جب سفر کرتا ہوں نا, تو وہاں ٹائمنگ ہی بالکل الٹی سیدھی ہوتی ہیں. اب ہم جا رہے تھے فرانس سے ناروے کی طرف, بالکل نارتھ میں. اب اس میں یہ تھا کہ ابھی ظہر کا وقت ہے, ہم نے ظہر پڑھی, ہمیں پتا تھا کہ ہم جہاز میں بیٹھیں گے, جہاز اڑتے ابھی پورا سیدھا ہی ہوگا کہ عصر کی نماز قضا ہو چکی ہوگی, یعنی عصر کا وقت داخل ہوگا اور منٹوں میں ختم ہو جائے گا. بعض دفعہ جہاز میں ایسا ہوتا ہے, جہاز میں الٹے عجیب کام ہوتے ہیں. میں نے بھی امریکہ جاتے ہوئے جہاز میں نماز پڑھی ہے مغرب کی, سورج غروب ہوا, تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ طلوع ہو گیا. میں نے کہا شاید قیامت آنے والی ہے, سورج مغرب سے طلوع ہو رہا ہے, اور پھر 1 گھنٹے تک طلوع ہی رہا ہے. آپ حیران ہو گئے, میں بھی حیران تھا, واٹس گوئنگ آن, یہ کیا ہو رہا ہے. کیونکہ سورج غروب ہوا, ہم نے نماز پڑھ کے بیٹھے ہیں, دوبارہ نکل آیا. وجہ کیا تھی کہ بھائی گرمیوں کے دن تھے, سورج نارتھ کی طرف چکر لگانے گیا ہوا ہے. گرمیوں میں سورج کہاں ہوتا ہے, نارتھ میں ہوتا ہے. میں افریقہ سے جا رہا ہوں, یعنی ساؤتھ سے نارتھ کی طرف سفر کر رہا تھا. تو جتنا نارتھ میں جائیں گے دن بہت لمبا ہوتا ہے, تو سورج واپس نکل آیا.
اب واپس بھی ایسا نکلا ہے کہ 1 گھنٹے تک غروب ہی نہیں ہوا. پھر تو میں نے دوبارہ نماز نہیں پڑھی. میں نے کہا اللہ تو نے کہا تھا جب سورج غروب ہو جائے نماز پڑھ لو, ہم نے نماز پڑھ لی. اب یہ تھوڑی کہ غروب ہوتا رہے گا ہم پھر واپس آ گیا. تو ہم نے بھی اجتہاد کیا نا. تو اب ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ اتنا تھوڑا ٹائم جہاز میں ملے گا کہ اب آپ کے لیے ممکن ہی نہیں ہے اثر, لازمی قضا ہوگی. تو پھر آپ شافعی فقہ پہ عمل کر سکتے ہیں کہ بھائی ظہر کے ساتھ پھر آپ اثر پڑھ لیں. تو کیونکہ چاروں مذاہب بہرحال برحق ہیں, اجتہادی اختلاف ہے ان میں, دلائل اپنی جگہ, لیکن بہرحال جب کسی امام مجتہد کا اختلاف ہوتا ہے تو مسئلہ اختلافی بن جاتا ہے. تو پھر ایسے اختلاف کا یہاں فائدہ, تبھی کہتے ہیں اختلاف امت رحمت ہے. تو ایسے موقع کے لیے رحمت ہے کہ پھر آپ کیا کریں, ظہر کے ساتھ اثر پڑھ لیں. اگر آپ کو پتا ہے کہ بھئی ایسے یعنی 100% نماز قضا ہوگی, تو قضا ہونے سے تو بہتر ہے نا کہ شافعی فقہ پر یا فقہ حنبلی پر عمل کر لیا جائے. تو یہ ہمارے ہاں یہ ظرف بھی ہے کہ بھئی کیونکہ وہ بھی مجتہدین ہے, تو پھر ایسی مجبوری میں جائز ہے, ادروائز یہ ٹھیک عمل نہیں ہے. سمجھتے ہیں, ہو گیا کلیئر؟ ہاں جی.